ہمارے تمام فزیوتھراپسٹ, تمام کائروپریکٹرس, تمام آسٹیوپیتھس جتنے بھی اس ریجن میں ہیں, ان سب کا فرض ہے کہ وہ پراپرلی ڈائگنوز ضرور کریں. ایسے لوگ ہیں, پرانے دوروں کے لوگ تھے, ہیلدی لائف سٹائلس تھے, واک پہ جاتے تھے, پوری کی پوری فیملیز جاتی تھی, اسکرین ٹائم بہت کم ہوتا تھا, 8 بجے کا ڈرامہ دیکھتے تھے لوگ, 9 بجے کا ڈرامہ دیکھتے تھے, دیٹس اٹ, خبریں سنتے تھے, ختم بات. اب لائف ہیز بیکم ویری فاسٹ پیسڈ. کئی جگہوں پہ ہمیں میڈیسن دینی پڑتی ہے, ہم ہر چیز کو تو ٹریٹ نہیں کر سکتے. جیسے فریکچر کا کیس آ گیا, فریکچر میں تو آپ نے پین ریلیف کرنا ہی کرنا, ہائی ڈوز قسم کا پین کلر دینا ہی دینا ہے, ورنہ تو بندہ مر جائے گا اس طرح. السلام علیکم. ڈاکٹر ارسلان سجاد. جی سر. سر مجھے آپ کے بارے میں پتہ لگا جب ہمارے ایک دوست جن کو کافی عرصہ دراز سے سمجھ لو کہ کرونک نیک پین اور بیک پین ہے, عمر سلیم صاحب, تو مجھے رمضان میں پتہ نہیں کیوں شکایت ہوئی نیک پین کی, شاید میں غلط سویا, آئی ڈونٹ نو کیا ہوا, بٹ کائرو پریکٹسنگ پہلی مرتبہ سنا. اس سے پہلے وہ جو ہے ایک صاحب کے پاس جایا کرتے تھے جو بس ان کے کڑاکے نکال دیا کرتے تھے نا, تو لیکن وہ فیصل آباد میں ہوتے تھے. تو جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے آپ کا ذکر کیا, میرے جیسی نیک پین ٹریگر ہوا 1-2 دن تک, تو میں کہتا کہ صحیح ہو جائے گا, بٹ اگر نہیں ہوا تو میں نے اسے کہا یار تم کس کے پاس جا رہے ہو, تو انہوں نے آپ کا ذکر کیا. تو یو آر اے ڈاکٹر, اے کائروپریکٹر ڈاکٹر. سو یہ کائروپریکٹر صرف ان کڑاکے نکالنے کا نام ہے, کیونکہ ہم اکثر یوٹیوب کی ویڈیوز بھی اگر دیکھیں نا تو کڑاکے نکالے جا رہے ہیں بڑے مزے کے, اور اس سے بندہ بڑا ایک ریلیکس فیل کرتا ہے. تو دس از واٹ کائرو پریکٹس از آل اباؤٹ. نو, ایسا نہیں ہے. سو لیٹ می گیو یو سم آف مائی انٹروڈکشن. سو مائی نیم از ڈاکٹر ارسلان سجاد / میں PT. So that PT means physical therapist. Okay. So primarily I'm a physical therapist, and I did this from Rifa International University in 2013. Sahi. Then I did my master's in orthopedic manipulative physical therapy in 2015 from Rifa International University. Then I did this chiropractic and osteopathy from Italy I Thrust Institute. My teacher's name is Dr. Giovanni Bonfanti. So basically اس طرح ہے کہ یہ جو آپ نے جس طرح جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اور جو اسٹیٹمنٹ آپ نے بتائی ہے کہ کڑاکے نکالنا ہی کیا کائروپریکٹس ہے اور کیا یہ کیا چیز ہے. سو اٹس ناٹ اونلی دس کہ کڑاکے نکال دیے تو کائروپریکٹر, کوئی بھی کائروپریکٹر بن گیا. اس طرح تو گھر پہ اکثر لوگ, میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس طرح ہمیں کر دیتا ہے. So this is not like this. It's a beautiful art. It's a beautiful technique. It's a beautiful science. So what happens is that chiropractic is a fashionable term of HVLA, high velocity, low amplitude thrust. So high velocity, low amplitude thrust or high velocity, low amplitude manipulation. So when a patient comes to us, پہلی بات تو اس چیز پہ آتے ہیں کہ کائروپریکٹر ہوتا کون ہے, یہ ہے کیا چیز. سو اٹ ہیز این اوریجن آف وے بیک ان 1700 1600s, اس سے بھی شاید پہلے کا ہے. اس میں ہوتا یہ تھا بیسیکلی کہ جس طرح پاکستان میں ہم جراح یوز کرتے تھے ایک لفظ, اسی طرح باہر گوروں میں بون سیٹرز کہا جاتا تھا ان کو, بون سیٹرز یا ہڈی توڑ جوڑ جیسا ہم لوگ ادھر اس مڈل ایسٹ والے سائڈ پہ یوز کرتے تھے یا سب کانٹیننٹ میں یوز کرتے تھے. اس میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی آپ کی کوئی انجری آ گئی, کوئی اسپرین آ گیا, کوئی نیک پین آ گئی, اس طرح کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے, کوئی چک پڑ گئی لوگوں کو, تو وہ اس طرح جاتے تھے اور جا کے وہ جو جراح ہوتے ہیں یا ہڈی توڑ جوڑ والے جو لوگ ہوتے تھے وہ کوئی نہ کوئی مینیپولیشن کر کے وداؤٹ دیٹ نالج, اتنا کوئی خاص اس طرح نالج نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کو آتی تھیں, ٹیکنیکس آتی تھیں. پہلوان جو اکثر لوگ پہلوانی کرتے تھے, کبڈیاں کھیلتے تھے, ان کو یہ چیزیں آتی تھیں, تو وہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے پیشنٹس کو تو وہ اپرائٹ کر دیتے تھے. اب جو کائروپریکٹس ہے وہ کیا چیز ہے بیسیکلی, کہ کائروپریکٹس ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے ایسے افراد کے لیے یا ایسے ڈاکٹرز کے لیے جو کہ مینیپولیشن کی طرف آتے ہیں, جو باڈی کو کمپلیٹلی آپ کے آبزرو کرتے ہیں, آپ کے اسٹرکچرز کو آبزرو کرتے ہیں, ورٹیبراز کو, اسپائن کو آبزرو کرتے ہیں, آپ کی اس میں بونز, مسلس, جوائنٹس, یہ سارے کا سارا پورا ایک کمبینیشن ہے جس کو آبزرو کیا جاتا ہے. اس کی بعد وہ آبزرویشن کے بعد وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کا پرابلم کس جگہ پہ ہے. جیسے کائروپریکٹس کے اندر بہت سارے ڈیزیزز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے.
نمبر جو بہت زیادہ کامن ہے اس میں ڈسک بلج، شیٹک امپنجمنٹ یا شیٹیکا. تیسری چیز آپ کے موروں کا ہل جانا، موروں کی تکلیف. یہ وہ ساری کامن ٹرمز ہیں جو پیشنٹس استعمال کرتے ہیں پاکستان کے یا جنرلی ان دا ورلڈ فار کمنگ ٹو دی کائروپریکٹرس. کائروپریکٹر کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے پورا ایک سائنس ہے، اٹس اے کمپلیٹ سائنس، اٹس اے بیوٹیفل سائنس. سو اس کانسیپٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے اس کو ہم پورے کا پورا اسیس کرتے ہیں. اور اسیس کیسے کرتے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کی نیک میں پین ہے، واٹ مائی سائنس از ناؤ آفٹر سینگ 2700-2800 cases till now, that when a patient comes to me, what happens is I observe کہ وہ کہتا ہے مجھے نیک میں پین ہے. اب نیک میں پین کیوں ہے اور پرولونگڈ پین کیوں ہے؟ اس کا ایک ہی حل، اس کا ایک ہی چیز ہوتی ہے جو ڈائگنوسس ہوتا ہے، دیٹ وی آبزرو ہز فزیکل کنڈیشن. فزیکل کنڈیشن میں کیا ہے کہ کیا آپ کے پٹھے میں کوئی یا آپ کے جو مسل ہے اس میں کوئی اسپیزم آیا ہوا ہے. اسپیزم کا مطلب ہے سختی، اکڑاؤ آیا ہوا ہے، یا کوئی ڈیجنریٹو چینجز ہے. ڈیجنریٹو چینجز مطلب کہ کوئی مورے کے درمیان توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ الٹا سوتے ہیں، مطلب الٹا سونے کی وجہ سے پوسچر ٹھیک نہیں ہے. 9 to 5 ورک کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی آپ کو پرابلم آ رہی ہے، یا آپ اس میں پوسچر اپنا ڈھیلا کر کے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمز آ رہے ہیں. تو اس طرح کر کے بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں ان کائروپریکٹس. اچھا، اور اس کے ساتھ ہی آسٹیوپیتھی بھی ہوتی ہے. سو یہ دونوں چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اب دا سائنس از کہ وین اف یو آر ہیونگ سروائکل پین، it will go to your arms, it might go to your middle back also, it might go to your lower back also. Why? Because one misadjustment can create tightness of all the musculature up and above. But this is the science and it is beautiful. So if you are having pain over here, if you have any sprain over here in this right wrist, it will definitely go to your elbow. It will definitely go to your arm also, just shoulder also. So یہ پورا ایک کمپلیکس ہے جس کو ہم نے آبزرو کرنا ہوتا ہے. سو اگر آپ نے ارلی آن اپنی جو پام ہے، اگر انیشیل جوائنٹ ہے یہاں کو ٹریٹ نہیں کیا یا ڈائگنوز نہیں کروایا اور اس کا ٹریٹ نہیں کیا، دیٹ ول کیپ آن گروئنگ. ڈیفینیٹلی ایلبو، شولڈر اینڈ ایونچولی شاید نیک اور بیک میں چلا جائے. ایگزیکٹلی. بٹ نارملی اف آئی ور ٹو آسک یو کہ یہ چیزیں، یہ جو بیک پین ہے یا نیک پین ہے یا لوور بیک ہو گیا یا ہپ ہو گیا یا پین ان اینی جوائنٹ یا بون، یہ وٹ ہیو یو اسٹڈیڈ یا سین ان یور ایکسپیرئنس، کس عمر سے یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یار اگر کوئی بندہ جوان ہے، صحیح ہے، وہ ان ہز ارلی ٹینز ہے، لیکن صحیح ہے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ٹیبلیٹس وغیرہ اور اسکرینز کا ٹائم لوگوں کا زیادہ ہے تو بیٹھے رہتے ہیں، تو ڈو یو فیل لائک کہ اس کا ایج کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا اٹ از ایج اسپیسیفک اونلی؟ دیکھیں جو اچھا ہم اس کو کٹ کریں، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 2 ٹائمز میں، بیفور 90s، آفٹر 90s. 1990s and after 1990s. Before 1990s, people used to live more in the gaon areas. زیادہ یا ان کی صحتیں بہتر تھیں. گاؤں میں نہیں، اگر شہر میں بھی رہ رہے ہیں تو ان کو خالص چیزیں مل رہی تھیں، کھانے میں اچھا کچھ ملتا تھا، ورک لوڈ کم ہوتا تھا، ہیلدی لائف سٹائلس تھے، واک پہ جاتے تھے، پوری کی پوری فیملیز جاتی تھی، اسکرین ٹائم بہت کم ہوتا تھا. 8 بجے کا ڈرامہ دیکھتے تھے لوگ، 9 بجے کا ڈرامہ دیکھتے تھے، دیٹس اٹ. خبریں سنتے تھے، ختم بات. 9 بجے آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، ہم 8 بجے والا ڈرامہ ہم نہیں دیکھتے تھے، ہمیں سلا دیا جاتا تھا کہ بیٹا دس از یور سلیپ ٹائم، آپ صبح اٹھیں گے، آپ فریش رہیں گے، آپ نے اسکول جانا ہے. آفٹر 1990s, probably 2000s, after 2000s, اب life has become very fast paced. People are working 2 to 3 jobs, نہیں کر رہے تو ایک جاب میں ہی صبح 9 بجے جاتے ہیں اور 5 o'clock تو ٹائم ہوتا ہے، بٹ اٹ sticks to 9 to 9 to none. ان دیٹ کیس سینیریو، جو اوپر سے جو اسکرین ہے آپ کی، اس کا اسکرین ٹائم، اس کی وجہ سے آئیز پہ جو آپ کا افیکٹ آتا ہے، ان آئیز کے افیکٹ کی وجہ سے جو ٹوٹل آپ کا اسٹریس لیول ہے برین کا، وہ سارا نیک پہ جا رہا ہے،
बैक पे जा रहा है, कॉन्स्टेंटली आप बैठे हुए हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली सिटिंग. अब आप एक जगह बैठे रहेंगे तो आपका यही हशर होना है जो आजकल हम फेस कर रहे हैं. ये जो कायरोप्रैक्टिक इंडस्ट्री, फिजिकल थेरेपी इंडस्ट्री, मतलब पेन रिलेटेड इंडस्ट्री जो भी है, ये इतनी बूम क्यों पकड़ी इसने आजकल के दौर में, लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स मैक्सिमम, क्यों इतनी बूम पकड़ी? हर बंदा इन चीज़ों के ऊपर आ रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ आवर शेयर वर्क ऑन कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड दी मोबाइल फोन्स, लेस क्वालिटी टाइम, मोर क्वांटिटी टाइम. आप ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, आपका ज़्यादा ये जो गैजेट इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है. दूसरी चीज़ जो आपने सवाल पूछा था कि क्या ये एज रिलेटेड है, सर ये एज रिलेटेड अब नहीं रहा. पहले मैं वही बिफोर 90s इट वाज एज रिलेटेड, नाउ इट इज़ नॉट एज रिलेटेड इन माई ओपिनियन. दिस इज़ माई ओपिनियन. वाई? मेरे पास 11 साल का बच्चा भी आया विद अ वेरी बैड पॉस्चर, हैविंग हिप पेन. अब 11 साल के बच्चे को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे याद है, आई एम प्रॉब्ली 33 राइट नाउ, और मुझे नहीं याद पड़ता कि 30 साल की उम्र तक मुझे कोई प्रॉब्लम्स हुए आज तक. आई वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर, आई वॉज अ वेरी गुड स्विमर. हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेके जाया जाता था. आजकल के दौर में एक्स्ट्रा करिकुलर इतनी ज़्यादा नहीं रही है. ज़्यादा फीफा खेल लो तो आपने PS पे खेल लेनी है, आपने गेमिंग कर लेनी है, PUBG खेल लेनी है, ये वो. और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो अपने बच्चों के डिस्कस करते हैं हमसे कि ये मसले मसाइल हैं, बच्चे की इस तरह का इशू है, नेक का कोई प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम. एज पूछेंगे 15 साल, 14 साल, 16 साल. तो ये एज रिलेटेड अब नहीं रहा. और आप गेस करें मज़े की बात कि व्हेन आई वाज इन रेलवे हॉस्पिटल, उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते थे. बैक इन 2014 मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते थे अबव 40, 45, 40 अबव ज़्यादा, टिल 60, 70. वो तो हमारी एज ही है, मतलब कि वो हमारे डोमेन में ही आता सारा. अब मेरे पास जब से मैं अपना सेटअप चला रहा हूँ, अपना सिस्टम चला रहा हूँ लीडिंग एज का, तब से बिलीव यू में मेरा सारा स्टैट्स ये कहता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एज लिमिट आती है वो 20 टू आप कह लें 34, 35, ये हमारा एज ब्रैकेट है. और ये वही लोग हैं सारे जो 9 to 5 कर रहे हैं, या अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, या शेयर हार्डवर्क कर रहे हैं. ये बेसिकली क्या गलती कर रहे हैं ये जो नौजवान लोग हैं या जवान लोग हैं हु आर लाइक इन देयर 20s and 30s, क्या ऐसी गलती कर रहे हैं? क्योंकि देखिए स्क्रीन टाइम तो बढ़ेगा बिकॉज आपका सारा काम जो है वो आजकल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है. बट आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि योर एक्सपोजर टू स्क्रीन सही है, वो तो है सही है, 7-8 घंटे है, वो भी हो, लेकिन आपको कौन सी अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी कि फिर भी आपको ये पेन नेक में, बैक में, लोअर पेन में अराइज ना हो. ठीक है. अब उसका चक्कर ये है कि देखें, जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड भी अभी आपसे बात हो रही थी कि अभी रिसेंटली मैंने भी इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाई है, पूरी पोस्चर के ऊपर पूरा 12 वीडियोस की कंप्राइजेशन के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है. अच्छा, व्हेन यू से पोस्चर व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय दैट? लाइक योर सिटिंग पोस्चर, या आपकी कमर कैसी होनी चाहिए, आपकी टांगे किस तरह पोजीशन होनी चाहिए, हाथ किस तरह पोजीशन होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले पोस्चर को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज़ पोस्चर? पोस्चर इज़, मैं अपनी टर्म में यूज़ करूँगा, पोस्चर इज़ योर की. पोस्चर क्या चीज़ है? पोस्चर एक बेस की तरह है, आपके लफ्ज़ है लेकिन ये बेस है. बेस कैसे है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला उसको पैदा करते हैं, तो उसका एक बेसिकली एक स्पाइन की फॉर्म होती है, उसकी लेग्स की एक फॉर्म होती है, उसके आर्म्स की एक फॉर्म होती है, उसके शोल्डर्स की एक फॉर्म होती है, और वो होती है एस शेप. उसकी स्पाइन इज़ लाइक एन एस शेप. अच्छा, जब हम ऑफिसेज में बैठना शुरू करते हैं, या अपना जब ज़्यादा लेट सिटिंग्स करना शुरू करते हैं, 9 to 5 करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस एस शेप को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ सी शेप. ठीक है. सी शेप में क्या होता है कि नेक, हाँ, हर चीज़ फॉरवर्ड हो जाती है. ये फॉरवर्ड है, नेक फॉरवर्ड है, आपका जो थोरेसिक, ये जो आपका बीच वाली कमर है जिसको हम थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, ये सारी की सारी यूं ऐसे झुक जाती है, आगे की तरफ राउंडेड शोल्डर्स आना शुरू हो जाते हैं.
اچھا اس کے علاوہ جو کمر ہے وہ بھی آپ یوں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ چیز آپ یوں یوز کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو آئی سائٹ کا ایشو ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ آئی سائٹ گلاسز لگاتے نہیں ہیں اور وہ اسٹرین پڑتا رہتا ہے اور نظر آگے کر لیتے ہیں, یوں کر کے کام کرتے ہیں. اس سے ساری کی ساری نیک آپ کی فارورڈ ہیڈ میں جا رہی ہے. فارورڈ ہیڈ مطلب کہ آگے جا رہی ہے, آپ کے نارمل اسپائن سے آگے جا رہی ہے. دس از یور پوسچر. سو پوسچر شوڈ بی ایس شیپڈ, ایس لائک اے ایس, ٹھیک ہے, کیپٹل. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ جب وہ سی شیپ میں جانا شروع کرتے ہیں تو مسکولیچر جتنے بھی پوری اسپائن کے ارد گرد آپ کے مسکولیچر ہے, پورا مسلز ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ اسٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ مسل اسٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پینز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پین آتی ہے, آپ کے ٹریگر پوائنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹریگر پوائنٹ کیا ہوتا ہے, کہ جب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتے ہیں. ہائپر اریٹیبل اسپاٹ ان اے ٹاٹ بینڈ از نون ایز ٹریگر پوائنٹ. ٹریگر پوائنٹ یہ جیسے دس از یور مسل, اس کے اندر یہ ریشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسل کے اندر ریشے ہوتے ہیں جس کو ہم فائبرز کہتے ہیں. جب گوشت کٹتا ہے تو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں فائبرز ہوتے ہیں. تو یہ فائبر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب مسل, اب یہ ٹیک این ایگزامپل, دس از اے نارمل مسل فائبر. جب مسل اسٹف ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب مسل کی اسٹفنس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اور وہ ٹریٹ نہیں کرواتے لوگ یا ٹریٹ نہیں کرتے اس کو, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ریجڈ ہو جاتا ہے. اور ریجڈیٹی جب بڑھتی ہے تو وہ یا ایسے ایک ٹریگر پوائنٹ بن جاتا ہے, ایسے ایک ہائپر اریٹیبل اسپاٹ. اب یہ سارا آ کے ایک طرف آ کے گنجل ہو گیا, یہ ایک ہائپر اریٹیبل اسپاٹ بن گیا ہے جو اندر پڑا ہوا ہے اب, اور وہ کاز کر رہا ہے ٹربل, پین کر رہا ہے. اچھا اس میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ایکٹیو ہوتی ہے, ایکٹیو ٹریگر پوائنٹس, اور ایک پیسیو ٹریگر پوائنٹس. جو ایکٹیو ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ایکچولی پین کاز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کرانے آتے ہیں. ایک پیسیو ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جب آپ کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس یا کائروپریکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس ٹائم پہ جب پلپیٹ کرتا ہے تب آپ ایک دم سے جمپی فیلنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ ہاں یار یہاں بھی پین ہے. سو وہ پیسیو ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب اگر ہم اس چیز پہ بات کریں کہ کس ڈیزیز کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اینڈ فرسٹ آف آل کہ آپ جب ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی میڈیسن یوز نہیں کرتے ہیں. اٹ از فلی بیسڈ آن دا ٹیکنیکس جو آپ اسی وقت پیشنٹ پر یوز کرتے ہیں, اور اس میں کسی قسم کی میڈیسن کا کوئی کردار نہیں ہوتا. دیکھیں یہی تو خوبصورتی ہے سائنس کی. دیکھیں اکثر پیشنٹس ہوتے ہیں نا, وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی وہ میڈیسن نہیں دینی ہمیں. پھر میرا ایک بڑا ہنستے ہوئے میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں کہ اگر میں نے بھی میڈیسن ہی دینی تھی تو پھر ایسا ہوتا کہ میں بھی ایک MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہوں اور میں پھر میڈیسن دیتا رہتا. اور میں بٹ شاید لوگ میڈیسن اس لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس سے ان کی ریکوری یا ان کا پین جلدی چلا جائے گا. یہ بڑا آپ نے زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے. میں اس پہ بڑا بات کروں گا کہ دیکھیں جو پین کلر ہے نا, یہ میڈیسن چھوڑے, آپ پین کلر یوز کرتے ہیں. پین کو کل کرنے کے لیے پیشنٹس پین کلر یوز کرتے ہیں. اچھا ڈکلوفینک سوڈیم ہو جائے گا, ڈکلوفینک پوٹاشیم ہو جائے گا, اس طرح کی کوئی بہت ساری اور جنیرک نیمز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. دیکھیں پین کلر کا مطلب ہے کہ وہ پین کو کل کر رہا ہے. پین کلر. پین کیا ہے؟ پین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پین از اے سمٹم. پین از اے سمٹم آف سم کاز. یس. So painkiller is actually killing the pain, not the cause. Not the cause, yes. So the painkiller جو ہے وہ 8 گھنٹے کے لیے پین کو سبسائڈ تو کر دے گا, بٹ وہ کاز کو کل نہیں کرے گا. جب کاز کو کل نہیں کرے گا تو آفٹر 8 hours what will happen کہ دوبارہ سے پین واپس آ جائے گی. دیٹس وائی جب آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس, سرجن کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان کی کبھی اگر پرسکرپشن پڑھیں, نو آفینس ٹو اینی باڈی, بٹ آپ اگر ان کی پرسکرپشن پڑھیں تو اس میں ماشاء اللہ 8 سے 9 تو خالی پین کلرز لکھی ہوتی ہیں کہ اے نہیں یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ, کوئی نہ کوئی تو افیکٹ کر ہی لائے گی. دیر کمز دا پرابلم. وی آن دی ادر ہینڈ وی ٹریٹ دا کاز. ہم جڑ سے پکڑتے ہیں اس چیز کو. وی ٹریٹ دا کاز ناٹ دی سمٹم. جیسا کیوریس کویسچن نا کہ پین کلر پین کو کل کرتا ہے, بٹ کیا میڈیکل سائنس نے ابھی تک اتنی جو ہے پروگریشن نہیں کی کہ وہ اس کاز کو بھی
ود میڈیسن ٹریٹ آؤٹ. اور صحیح ہے, آپ کے سیشنز بہت افیکٹو ہوں گے ٹو جو انیشیلی جو ایک ہائپر ٹینشن بنی ہوتی ہے جو آپ جس کو توڑتے ہو, بٹ ازنٹ اٹ لائک اینی میڈیسن کہ وہ اس روٹ کاز تک بھی پہنچ جائے, اور اس سارے جو آپ اس وقت سیشن کر رہے ہوتے ہو اور مختلف پوزیشن میں معلوم کر رہے ہوتے ہو, دین یو پلے ود یور ٹولس کہ وہ کس طرح سے وہ کاز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. بٹ ٹو فاسٹ ٹریک دیٹ پروسیس, ٹو فاسٹ ٹریک کہ وہ پین بالکل ختم ہو جائے, وہ کاز اس کی جو ہے وہ پکڑی جائے اور اس کو منیمائز کیا جائے, کوئی میڈیسن انٹروینشن ابھی تک نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, تو دیٹ از وائی آپ فلی ریلائی کرتے ہیں اپنی فزیکل تھیراپی پہ اور کائرو پریکٹسنگ پہ, اور کوئی بھی میڈیسن یوز نہیں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی میڈیسن یوز نہیں کرتے ہیں. جیسے اب کوئی پیشنٹ ہے اور وہ بہت زیادہ پین میں آتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, نیک پین ہے, ایک دم سے صبح اٹھے غلط سوئے, رات کو تکیہ غلط استعمال کر لیا, صبح اٹھے بہت زیادہ پین ہے ان کو, ٹھیک ہے, مطلب کہ نیک موو ہو ہی نہیں رہی ہے, بیک نہیں موو ہو رہی ہے. In that case scenario, we do recommend some painkillers just for the time کہ یار ہم ان کو ٹریٹ کر سکیں. جہاں تک رہی آپ کی بات کہ کوئی میڈیکل سائنس میں ایسی چیز نہیں ہے, دیکھیں بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ جو بیسکلی جیسے آپ کی یہ ہوتی ہے نا, جو مسل ریلیکسنٹس ہوتے ہیں, موویکس ہو گئی, سیکیور ٹیبلٹس ہو گئی, مایولیکس ہو گئی, they do a very little certain amount of little muscle release, ٹھیک ہے, but not to the extent which I am talking about right now. Why? ایک ٹریگر پوائنٹ کو ایک مسل ریلیکسن کتنا ریلیز کر لے گی؟ ایک ٹریگر پوائنٹ ایک اچھا خاصا آپ کہہ لیں ایک پوائنٹ ہے, ایک پورا ٹریگر, وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک اس کا ٹاٹ سا اسپیس بنی ہوئی ہے, اس کو کتنا جا کے کتنا کو وہ مسل ریلیکسنٹ یا پین کلر جو وہ ٹریٹ کر لیں گے. اگر ایسی اچھا اس کا ایک اور جواب بھی ہے, اگر ایسی چیز ہوتی تو میرے جو پیشنٹس اتنے سارے آ رہے ہیں ان کا ڈیٹا اٹھا کے میں آپ کو دیتا ہوں نا, all of them say one thing, ہم تنگ آ گئے میڈیسن کھا کے. ہم جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ 2 میڈیسن چینج کر کے نیکسٹ میڈیسن پہ ڈال دیتا ہے ہمیں. کیونکہ میرے خیال میں فار لانگ پیریڈ آف ٹائم اگر آپ میڈیسن یوز کر رہے ہو تو اس کی افیکٹیونیس بھی ختم ہو جاتی ہے, رائٹ, دین آپ کو اس سے ہائی ڈوز لینی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ ہو جاتا ہے پیشنٹ کی میڈیسن ڈپینڈنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے جو آپ کی ریلیکسنٹس ہیں, مسل ریلیکسنٹس, یا آپ کے جو سلیپ کی جو دوائیاں جیسے ایلپ ہو گئی اور اس طرح کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں, یہ وداؤٹ پرسکرپشن آپ نہیں دے سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں, نہ فارمیسیز والے یا کوئی بھی بیچ سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک ایڈکشن پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کو, اور ایسا میں نے کئی کیسز میں دیکھا ہے, دیر واز اے پیشنٹ آف مائن, سو ان کا سویشیٹک نرو کا امپینجمنٹ ہوا تھا, جو ہپ جی ہپ کے پیچھے, میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بھی, ان کی بہت سویئر قسم کی شیٹرک نرو امپینجمنٹ ہوئی اور ان کو کسی نے نا ٹرومول ایک انجیکشن ہوتا ہے اس پہ لگا دیا. بلیو یو می, فار 1 month he took Tromol injection, and without that injection ان کو سکون ہی نہیں آتا تھا کسی چیز سے بھی. So isn't it harmful? Yes, it is. It is harmful, but not in every extent. کئی جگہوں پہ ہمیں میڈیسن دینی پڑتی ہے, کئی ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جیسے ہم ہر چیز کو تو ٹریٹ نہیں کر سکتے. جیسے فریکچر کا کیس آ گیا, فریکچر میں تو آپ نے پین ریلیف کرنا ہی کرنا ہے, آپ نے اس کو ہر حالت میں ہائی ڈوز قسم کا پین کلر دینا ہی دینا ہے, ورنہ تو بندہ مر جائے گا اس طرح, ٹھیک ہے. ہر کیس میں نہیں ہوتا, لیکن میں بات کر رہا ہوں مسکولر اسکیلیٹل انجری سے ریلیٹڈ, نیورو مسکولر اسکیلیٹل انجری سے ریلیٹڈ. میں ان 2 چیزوں کی زیادہ اس ٹائم پہ بات کر رہا ہوں جن کو ہم لوگ کر سکتے ہیں. اسپورٹس انجریز سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہا ہوں کہ اسپورٹس انجریز میں یہ چیز ہوتی ہے, اینکل اسپرین ہو گئے, رسٹ اسپرین ہو گئے, اس طرح کی جتنی چیزیں, ان میں ہم یہ چیزیں مطلب کہ اپنا ٹریٹمنٹ سے بہت زیادہ افیکٹونیس پیدا کر سکتے ہیں. جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کلیئرلی نا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار کتنے قسم کے جو
جوائنٹ یا بون پینز ہوتے ہیں کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں, یا شاید کسی کو ہو بھی رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یار اس کا مجھے کون سے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. مجھے آپ جو ہے 6 7 5 6 جتنے بھی ہوں, آئی ڈونٹ نو, مجھے جو 2-3 تو کامن ہے, آپ کا نیک ہو گیا, آپ کا اپر لوور بیک ہو گیا, اس کے علاوہ کہاں پر یہ جو آپ کا پوسچر اگر صحیح نہ ہو, اف یو آر ایکسپوز ٹو اسکرین ٹائم, اور آپ غلط طریقے سے بیٹھے ہوئے ہو, یا آپ گر گئے ہو, یا کیا ہو گیا ہے, کتنے قسم کے اس میں سمجھوں کہ بیماریاں ہیں جو کہ کائرو پریکٹس کے تھرو سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اچھا, ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے, ویڈیوز سیریز بنائی ہے, اس میں میری جو پہلی انٹروڈکشن ویڈیو ہے اس میں یہی چیز ہے. میرا سب سے زیادہ جو اس ٹائم پہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کا چکر ہے, یا جو میں دے رہا ہوں اویئرنیس, وہ ہے پوسچر کے اوپر. بیکاز میں نے جتنے بھی اب تک کیسز دیکھے ہیں اور جتنی پریکٹس کر چکا ہوں میں, میرا اس ٹائم تقریباً 11-12 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور اس سب کے اندر جو اس کا نچوڑ نکالا ہے میں نے, دیٹ از آن پوسچر. میرا ہر پیشنٹ یہ جانتا ہے, جو یہ آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, اگر ان میں سے میرے پہ کوئی پیشنٹس ہوں گے تو ہنسیں گے اس بات پہ ضرور کہ ڈاکٹر صاحب ادھر جا کے پوسچر کی بات کر رہے ہیں. سو جو پوسچر ہے نا سر, اس کی وجہ سے کیا کچھ ہوتا ہے, ہم اس پہ آتے ہیں, نیک پہ آتے ہیں. سب سے پہلے مسل اسپیزمس, مسل کریمپس, سروائکل اسپونڈیلوسس, جس میں ارلی ڈیجنریٹیو چینجز ہو جاتی ہیں, اسپائن کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, ڈسک بلج, C5-C6 ریڈیکولوپیتھی. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جرکی موومنٹس ہو جاتی ہیں اس کے اندر پیشنٹ کی, ٹھیک ہے. ود دا پیسج آف ٹائم تھوڑا سا بیزل گینگلیا آپ کا جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جرکی موومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ 5-6 چیزیں صرف ابھی میں موٹی موٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر جو نیک کے اندر آتی ہیں. دوسری چیز آتی ہے تھوریسک اسپائن, جو کہ ہمارا بیچ والا حصہ آتا ہے. تھوریسک اسپائن میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ پور پوسچر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پور پوسچر میں رہتے ہیں, تو آپ کا ایک یہاں پہ ڈویگرز ہمپ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. ڈویگرز ہمپ, یا جس کو ہم کیمل ہمپ بھی کہتے ہیں, گردن کے بالکل نیچے آ جاتا ہے, ہمپ بن جاتا ہے. آپ کی جو اسپائن ہے بیچ والی تھوریسک اسپائن, اس میں کائفوسس یعنی کہ اس کا جو ابھراؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ابھراؤ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے شولڈرز میں پین آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ سارے کا سارا ایک پورا, یور باڈی از انٹر کنیکٹیڈ. اف یو ہیو ٹربل اوور ہیئر, اٹ ول ریفلیکٹ اوور ہیئر آلسو ان دا بیک. اف یور بیک از ان ٹربل, your neck will also be in trouble after some time. This is a fact, ٹھیک ہے. یہ ہوگا کیونکہ آپ یہ بھول جائیں کہ اگر آپ پوسچر ٹھیک نہیں رکھتے اور اگر آپ کو بیک پین ہو رہی ہے تو آپ کو نیک پین نہیں ہوگی. میرے ہر پیشنٹ جب بھی میرے پاس آتے ہیں اور میں جب ان سے بات کرنا شروع کرتا ہوں, آئیں گے وہ بیک پین کے ساتھ, آ جائیں گے اس چیز پہ کہ ہاں جی ہمیں تو نیک پین بھی ہوتی ہے. سو یہ ڈیٹا جو میں سب بول رہا ہوں, یہ جو میں اپنے آپ کو اس ٹائم بتا رہا ہوں سب کچھ, یہ ساری وہ ہے جو میں نے کلینکل ایکسپرٹیز سے سیکھی ہیں اور کلینکل ایکسپرٹیز سے آبزرو کر کے اب میں اس چیز پہ آیا ہوں. اچھا, تھوریسک کائفوسس, ہنچ بیک, اکثر لوگ آپ نے نام سنا ہوگا, بیک ہنچ کر جاتی ہے. اس کے ایسے شولڈرز کا جو ہے, شولڈرز فروزن شولڈر, پور پوسچر سے فروزن شولڈر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فروزن شولڈر کیوں ہو جاتا ہے, تو پور پوسچر ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن میری جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پور پوسچر کی وجہ سے. آپ فروزن شولڈر مینس کہ ان کے جو شولڈر ہیں وہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں, نہیں, وہ ان کی روٹیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, ان کی روٹیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے. وہ ایک اسپیسیفک لمٹ سے اوپر اپنا آرم نہیں لے کے جا سکتے, بازو شولڈر نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ اس کے اندر ایڈیشنز بن جاتی ہیں. اینڈ آئی ہیو ٹریٹڈ مینی پیشنٹس بائی ٹریٹنگ دیئر تھوریسک اسپائن. میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو, شولڈر کو. میں نے صرف تھوریسک اسپائن بہتر کی ان کی, اور ان کے شولڈر. اور ایسے پیشنٹس ہیں, اور جو لوگ اس طرح کے ریویوز دیکھنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, دے کین گو ٹو مائی پیج اینڈ دے کین سی دا ریویوز اوور دیئر کہ جو ہم نے جن پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے. اچھا, تیسری چیز آتی ہے لمبر اسپائن, جس کا سب سے زیادہ لوگوں کو پرابلم آتا ہے. اب لمبر اسپائن میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت کمپلیکس سی جگہ ہے یہ. اس میں ایسا جوائنٹ بھی آتا ہے جس کو ہم سیکرویلیک جوائنٹ بولتے ہیں, جس کو ہم, یہ بالکل لاسٹ ٹیل بون ہوتی ہے, اس سے تھوڑا سا اوپر سیکرویلیک جوائنٹ ہوتا ہے,
نیچے ٹیل بون جس کو ہم کاکسکس بولتے ہیں, اوپر سے L4 L5 آ جاتا ہے. جب پور پوسچر میں بیٹھتے ہیں تو وہ پھر اگین سی شیپ میں آنا شروع ہو جاتی ہے اسپائن, جس کی وجہ سے اب اسپائن یوں ہونی چاہیے تھی. سو دس از یور اسپائن, یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوائفوسس آ گیا, یہاں پہ ہلکا سا اس طرح کر کے تھوڑا سا اوپر یہ اسکل ہوتا ہے آپ کا, اور یہ آپ کا نیچے والا اسپائن ہوتا ہے. لوگ کیسے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ان کا یہ پوسچر بنتا ہے سی شیپ. اب کیا ہوا کہ جو چیز یوں کانکیو پیچھے سے ہونی چاہیے تھی وہ کانکیو آگے ہو گئی, وہ کنویکس پیچھے ہو گیا, بالکل ہی اپوزٹ رزلٹ آ رہا ہے. اب جو مسل آپ کا یہاں سے کانکیو تھا وہ آہستہ آہستہ جب یوں ہو رہا ہے تو وہ کھینچنا شروع کر دیا اس نے. جب مسل ٹائٹ ہونا شروع ہوتا ہے کھینچ رہا ہے اسپائن کو کھینچ رہا ہے, کھینچتے کھینچتے اسٹریٹ کر دیتا ہے. تو اب ہم اس چیز پہ آتے ہیں موٹے موٹے ناموں پہ جو آپ پوچھ رہے تھے. اسٹریٹنگ آف لمبر اسپائن بہت کامن ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. اسٹریٹنگ آف لمبر اسپائن ہو جاتی ہے. L4 L5 کا ڈسک بلج ہوتا ہے. اسپونڈائلولستھیسس ایک لفظ ہوتا ہے جس کے اندر جو مورا ہے اوپر والا وہ نیچے مورے سے آگے آ جاتا ہے. یہ آفٹر ٹراما بھی ہوتا ہے, ایکسیڈنٹس بھی ہوتا ہے, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا, یہ آ گیا آپ کا. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے بیک پین انہی وجوہات سے ہوتا ہے. پھر سیکرویلیک جوائنٹ میں آپ کی انفلیمیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سیکرو ایلیائٹس کہا جاتا ہے اس کو, وہ بڑھ جاتا ہے. کاکسکس کے اندر آپ جب بیٹھے رہیں گے تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ پوری جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو نارمل پوسچر ہوتا ہے اس میں آپ کی جو کاکسکس بون ہوتی ہے وہ ان دی ایئر ہوتی ہے, لائک وہ یوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ پور پوسچر سے بیٹھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ یوں ہو جاتی ہے, اور آپ اپنی کاکسکس پہ بیٹھ رہے ہیں. آپ اپنی جو آسان الفاظ میں لوگوں کے لیے دم یوز کرتے ہیں ہم لوگ, اس پہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں جب, تو آپ کے اس میں بھی سویلنگ انفلیمیشن بننا شروع ہو جاتی ہے. ڈرائیورز میں بہت کامن ہے یہ چیز, بہت زیادہ کامن ہے ڈرائیورز میں. لانگ سیٹنگ والے لوگوں میں بہت کامن ہے, میرے کئی دوست ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ شیٹک نرو امپنجمنٹ بھی ہوتی ہے, یا شیٹک نرو کی آپ کی بیسکلی کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو لیگ تک لے کے جاتا ہے, نیچے پاؤں تک لے کے جاتا ہے. اب آپ کو سمجھے کہ اگر ہم پوسچر ٹھیک نہ رکھیں تو یہ تو پوری باڈی ہی تباہی ہو رہی ہے آپ کے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کی بیلی جو ہے, آپ کی جو ٹمی ہے, وہ آہستہ آہستہ اس کا لوور کراس سنڈروم ایک چیز ہوتی ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. تو ٹمی جو ہے آپ کی وہ آپ کی لوز ہو جائے گی, بیک کے مسل اسٹف ہو جائیں گے, آگے کے مسل اسٹف ہو جائیں گے, آگے کے مسل لوز ہو جائیں گے, بیک والے جو پیٹھ کے مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گے. عجیب سی ایک سچویشن بن جائے گی. اور پھر آپ آتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں کرتے کراتے آگے آ جاتا ہے ڈسک بلج کی طرف. ٹھیک ہے, اور جب ڈسک بلج جاتا ہے تو پھر لوگ روتے راتے آتے ہیں کہ جی اب ہمیں ڈسک بلج ہو گیا, اب ہمیں سنبھالے. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک ہفتے میں ہوا, ایک مہینے میں, پرولونگ پیریڈ آف ٹائم ان کا جو اسکیلیٹن ہے وہ جو ہے کمپرومائز ہو رہا ہے وداؤٹ دے ریکگنائزنگ کہ یار کچھ ہو رہا ہے. بٹ ایونچولی جب وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں جو چیزیں آپ نے ذکر کی وہ ہوتی ہیں, سو دے آر ناؤ ان بیڈ شیپ, اور آپ کے پاس آتے ہیں کہ سر بس ابھی اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے میں وہی بات کر رہا تھا آپ سے کہ میں نے آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے نا ایک چیز ضرور لوگوں کو سمجھانی ہے, اور یہ ساروں کے لیے, جتنے بھی فزیو تھراپسٹ کام کر رہے ہیں, جتنے بھی کائروپریکٹرس کام کر رہے ہیں, یہ ان سب کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی یہ بات آج جتنے لوگ سن رہے ہیں. اینڈ پلیز کنوے دس آلسو. آپ ہمارے پاس آتے ہیں تمام پیشنٹس 2-4 سال پرانے دردوں کے ساتھ, اور آپ آتے ہیں کہ ہم ایک ہاتھ رکھیں گے, ہم ایک مینیپولیشن کریں گے, ہم کوئی ایکسرسائزز کرائیں گے, ہم مسل کو ریلیز کریں گے, اور ایک ہی دن میں اسی دن دیر اینڈ دین 1 گھنٹے کے اندر ہم آپ کو پورا ٹچ اینڈ ٹیچ کر دیں گے. نہیں ہوتا نیم صاحب. یو ہیو بین تھرو دس جرنی, یو ہیو been through this journey and still you are going through this journey and you know that very well and you are understanding that also. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسری چیز کہ آپ اپنے کائروپریکٹر, اپنے فزیو تھراپسٹ پہ پلیز ٹرسٹ کرنا سیکھیں. آپ کو اگر وہ چیز بتا رہا ہے تو ہی نوز ہز جاب ایز اف یو نو یور جابس. جو بھی آپ کا کام ہے, جو بھی جتنے بھی لوگوں کا کام ہے, وہ اگر مجھے کسی سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سیکھنا ہے تو میں اس کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تم بس یہ آج کے آج کر دو. وہ مجھے جو چیزیں سمجھائے گا تو مجھے سمجھ نہیں ہے.
لائک وائز پیشنٹس کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ون نائٹ میں نہیں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, بیکاز آپ اتنے پرانے مسکولر اسکیلیٹل سسٹم کو اپنے لے کے آئے ہیں ہمارے پاس, اینڈ لیٹ اس ایڈجسٹ دیٹ, لیٹ اس ریجوینیٹ, ٹھیک ہے, دیٹ سسٹم فار یو, سو دیٹ کہ ہم لوگ کہ آپ بھی بہتر زندگی گزار سکیں اور آبویسلی ہمیں بھی سکسیزفل ریشو ملے. اب میرے پاس جو ڈیٹا ہے اپنے پیشنٹس کا, جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ایک سیشن کے لیے, 2 سیشنس کے لیے آتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بہتر نہیں ہوتے کوئی, اور یہ بھی ویری کرتا ہے, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے یہ چیز کہ آپ کو ریلیف کتنا آ رہا ہے, کتنا آئے گا, کس لیول تک ہم آپ کا ریلیف لے کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک پیشنٹ ہے, اگر وہ اسٹروک کا پیشنٹ ہے اور ایک پیشنٹ سمپل مسکولر اسکیلیٹل ایشو کے ساتھ یا کسی بیک پین کے ساتھ آ رہا ہے, دونوں کے جرنی میں بہت فرق ہے. اسٹروک کا پیشنٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. اسی طرح بیک پین کس وجہ سے ہے, جو میں نے یہ بھی اتنی ساری کہانی سنائی ہے آپ کو, میرے خیال سے ساروں کو بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہو جانا چاہیے اب تک کہ اس ساری کہانی کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے. اٹس این آرٹ وچ وی ڈو از این آرٹ. ہاں, پراپر ڈائگنوسس کرنا ہمارے تمام فزیو تھراپسٹ, تمام کائروپریکٹرس, تمام آسٹیوپیتھس جتنے بھی اس ریجن میں ہیں, ان سب کا فرض ہے کہ وہ پراپرلی ڈائگنوز ضرور کریں. میں آپ کو ایک کیس سناتا ہوں ابھی, تھوڑا سا آپ کے لیے ہاریفائنگ ہوگا, میرے لیے ہاریفائنگ تھا. پرسوں رات کو ایک پیشنٹ میرے پاس آتی ہیں, اپوائنٹمنٹ بک کی, آ گئی 7:30 بجے کا ٹائم تھا رات کو. مائی وائف واز ود می, ڈاکٹر ثنا. سو ہم لوگوں نے شی کیم اینڈ ہر ہسبینڈ آلسو کیم ان سائڈ. دے ور فرام اے نارمل فیملی بیک گراؤنڈ, این ایوریج. اور انہوں نے وہ عورت تھوڑا رونا شروع ہو گئی میرے سامنے آ کے. میں نے کہا آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے, کیوں آپ پریشان ہو رہی ہیں. بات کرتے کرتے کہتی ہے جی میں اس طرح ایک بہت نامور شخصیت ہیں, مجھے تو انہوں نے نام بتایا, آئی ول ناٹ ٹیک دیٹ نیم, بٹ بہت نامور شخصیت ہیں, بہت نامور ڈاکٹر ہیں. ان کے پاس ہم گئے, میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ سن ہوتا تھا, رائٹ سائڈ والا. تو انہوں نے مجھے ڈائگنوز کیا سی ٹی ایس از نون ایز کارپل ٹنل سنڈروم. انہوں نے وہ ڈائگنوز کیا, کوئی 2-4 ٹیسٹ کرا کے ڈائگنوز کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ 15 دن کی فزیو تھراپی کرا لیں. 15 دن کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کیا رزلٹ آیا. 15 دن انہوں نے فزیو تھراپی کرائی. اب واللہ عالم انہوں نے کس طرح کی فزیو تھراپی کی, کیا کیا, بٹ شی ڈڈ ناٹ ہیو اینی ریلیف. شی وینٹ بیک ٹو ہم, انہیں کا ہی سیٹ اپ تھا اندر ہی سارا. ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اس کی تو ہمیں کرنی پڑے گی اب سرجری. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی سرجری کر دی, اینڈ کلیمنگ دیٹ فار 4-5 months یہ اسی طرح سن رہے گی ابھی جگہ, اس کے بعد سیٹل ہو جائے گی. 4-5 months کیا, اب وہ میرے پاس 8ویں مہینے آئی ہیں, 9ویں مہینے, اور آ کے مجھے وہ پٹ رہی ہیں اور رو رہی ہیں کہ یار یہ تو ابھی تک ویسا ہی ہے. ان فیکٹ ٹو مائی ہارر, وین شی وینٹ بیک ٹو دیٹ سرجن اگین to claim that this is not right and what you have done to me, that doctor said کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ سرجری غلط ہو گئی ہے, تو ہمیں دوبارہ ری اوپن کرنا پڑے گا. چلو, اینڈ آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ, میں اس پیشنٹ کو بھی حاضر کر سکتا ہوں. اینڈ ہر ہسبینڈ واز سو پرٹربڈ, سو ڈسٹربڈ دیٹ ہی ٹرائی ٹو, مطلب مجھ سے تھوڑا سا وہ نہ ہو رہے تھے کہ یار اب آپ بتا دیں کہ آپ کیا کریں گے. دین وی آر دی ہم وہ ہیں اینڈ پہ آ کے جن سے لوگ درد تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں آ کے کہ ناؤ وٹ ول یو ڈو, آپ کیا کریں گے, آپ نے ایسا کیا چیز اکھاڑ لینی ہے جو وہ باقی نہیں کر سکے. اور مزے کی بات, کمنگ ٹو دا فائنل کنکلوژن, میں نے ابھی بات کی تھی آپ سے کہ ڈائگنوسس کرنا بہت ضروری ہے. میں ساروں کے لیے کہہ رہا تھا یہ بات, ساروں کے لیے. جب میں نے ان کے ایکس ریز کرائے سر, تو پتہ چلا کہ ان کا C5 C6 کا ایشو ہے, اور وہیں سے ان کی ساری نیچے نرو جو ہے کمپریس ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کو پرابلم آ رہی ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا. سو وی آر پلئنگ اے وائٹل رول. دس از ناٹ اونلی جسٹ کڑاکا, کمنگ ٹو دا اسکوائر ون وچ یو اسٹارٹیڈ فرام. دس از ناٹ اونلی کڑاکا, دس از اے کمپلیٹ پروسیس جس کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں. اکثر پیشنٹس آتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, ہنستے بھی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایک کڑاکا ہی نکالنا نا.
दैट कड़ाका कैन टेक योर लाइफ. अभी रिसेंटली कराची में आई केम टू नो अ गाय, आई डोंट नो हिज नेम, बस मुझे चलते फिरते के पता चला कि he did some manipulation on somebody without taking any history, without taking any x-rays, without taking any MRI, and ultimately resulting that patient into coma. So ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे. This is not something easy कि आप घर में किसी से भी करा लेंगे. फिर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा हर टाइम करता रहता है, कड़ाके निकालता रहता है. अब उसको आदत पड़ गई है, अब वो जो ही यूँ करता है तो उसको कड़ाका निकल आता है. क्यों? बिकॉज इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी उसने वहाँ पे. समझ रहे हैं? तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड. पेशेंट्स कम टू मी. अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को भी समझ नहीं आती. एक पेशेंट आई एंकल स्प्रेन के साथ आई. मैंने उनसे कहा कि आई कैन नॉट हैंडल इट. मैंने इसको एंकल स्प्रेन को इस तरह डील नहीं करना, मैं इसको फिजियोथेरेपी से डील करूँगा. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ आई एम परफॉर्मिंग बोथ द थिंग्स. आई एम डूइंग कायरोप्रैक्टिस एंड द फिजिकल थेरेपी. और ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ पहले आके. अब जैसे अगर आप मेरे पेशेंट हैं तो मैं पहले आप आएंगे, मैं आपकी हिस्ट्री लूँगा और मैं देखूंगा कि आपको कायरोप्रैक्टिस की ज़रूरत भी है कि नहीं है, और क्या आपको फिजियोथेरेपी से ट्रीट करना है. फिजियोथेरेपी इज़ अ ब्यूटीफुल आर्ट. दोनों में मैं समझ रहा था कि तकरीबन दोनों ही एक किस्म की साइंस है. दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है? बहुत डिफरेंस है सर. डिफरेंस इन द सेंस कि देखें, जो कायरोप्रैक्टिस है इट्स अ फैशनेबल टर्म ऑफ द मैनिपुलेशंस मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज में आती है. फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी साइंस है. फिजियोथेरेपी विद द पैसेज ऑफ टाइम कायरोप्रैक्टिस एंड ऑस्टियोपैथी से इवॉल्व होते ये फिजियोथेरेपी बन चुकी हुई है. फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी एक ही चीज़ का नाम है, और ये दो डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट नेम्स हैं. ठीक है. अच्छा, फिजिकल थेरेपी जो है वो क्या चीज़ है? फिजिकल थेरेपी इतनी इवॉल्व कर चुकी है कि इसके अंदर फर्दर आगे कई सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं. जैसे मैंने जो मास्टर्स किया दैट इज़ इन ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेटिव फिजिकल थेरेपी. फिर इसी तरह कार्डियोपल्मोनरी अलहदा है, न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी समथिंग एल्स. आई हैव अ ग्रेट टीम विद मी इन विच ऑल ऑफ दीज पीपल आर. मैंने पूरी टीम इस तरह रखी हुई है. फिर उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अलहदा आ रही है, आपके पास पीड्स फिजियोथेरेपी अलहदा हो रही है. इसमें लाहौर में एक इदारा है वो ये चीज़ करवा रहा है. ठीक है. तो फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है. फिजियोथेरेपी में हम ज़्यादातर एक्सरसाइजेस, मोडालिटीज़, मैनुअल मसल रिलीजेस, इन चीज़ों से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. कायरोप्रैक्टिस में ज़्यादातर मैनिपुलेशन और मसल रिलीजेस पे सिर्फ बात जाती है. कायरोप्रैक्टिस का कायरोप्रैक्टिस हैज़ सम इफेक्ट ऑन छोटी छोटी चीज़ों पे इसका इफेक्ट और जगहों पे भी है अपार्ट फ्रॉम स्पाइन एंड जॉइंट्स. जैसे कि अब एक पेशेंट आई, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी. थ्रू एंड थ्रू उनको आप कह लें कि पेन फील होती थी, स्टैबिंग पेन फ्रॉम हर दिस बैक thoracic till her chest, middle, sternum तक, थ्रू एंड थ्रू. ये इधर ही F7 वाली ब्रांच में मेरे पास आई थी. I just unlocked her thoracic spine and next day she came, she was completely fine. Why? Because जब आपकी स्पाइन, वो thoracic स्पाइन जो T10 का लेवल था उनका, जब वो स्पैज़म में आया था, पूरी स्पाइन उनकी जो ये thoracic स्पाइन थी बहुत स्पैज़म में थी, बैठ के ना इस तरह. मदर फीड की वजह से भी समटाइम्स लोगों को होता है. आफ्टर मदर फीड उनको ये चीज़ शुरू हो गई थी. जब ये हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब मैंने उनको अनलॉक किया, जो मसल्स थे उनके वो बहुत स्टिफ थे, उसकी वजह से फेसिड जॉइंट लॉकिंग हो गई. जब मैंने उसको क्रैक किया, उसको अनलॉक किया, तो मेरा मोटो ये था कि मैं पूरे सारे के सारे जो उनके मसल्स हैं उनको रिलीज़ करूँगा. और ये बड़ी ज़बरदस्त साइंस है. इसके अंदर मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ही झुके हुए आएंगे, मुड़े हुए आएंगे. ठीक है. एक साइड पे टिल्टेड आएंगे, पोस्टरल इश्यूज़ की वजह से वो आते हैं. व्हेन आई कंप्लीट बॉडी एडजस्टमेंट जब मैं करता हूँ उनकी, तो बहुत खूबसूरत मैकेनिज़्म होता है. और पेशेंट जब उठता है और उसकी कमर सीधी हुई होती है, इट गिव्स ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्लेजर टू मी एंड टू माई टीम एंड दिस प्रोफेशन ऑल्सो, बिकॉज फॉर मी दिस प्रोफेशन इज़ एवरीथिंग. खैर, तो बात यह हो रही थी कि अब हम तो वो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको डील करते हैं हम इस चीज़ से. अच्छा, फिजियोथेरेपी एक बहुत वास्ट फील्ड है, वो मैंने जिस तरह आपको बताया. तो अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बैरिया टाउन में एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है,
سو وہاں پہ there is a friend of mine who is an assistant professor in a university now. So he is a cardiopulmonary physical therapist. پیشنٹ جو ہے اس کا بائی پاس ہو رہا تھا. بائی پاس اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی. ایک جنرل صاحب کر رہے تھے, میں نام اس لیے نہیں لے رہا, مناسب نہیں لگتا. ایک جنرل صاحب کر رہے تھے, بہت نامور شخصیت ماشاء اللہ, ان کی ٹیم میں تھے وہ میرے دوست جو ہیں. ہارٹ اسٹاپڈ ورکنگ. دین دیٹ جنرل صاحب اور ٹولڈ ہیم اینڈ ہی میوچلی پوری ٹیم بیٹھی, اور اسی ٹائم فٹافٹ انہوں نے, مائی فرینڈ وور ہز گلوز, وینٹ ان سائڈ اینڈ اس کو کارڈیک مساج کیا. اس کو کارڈیک اس نے ریلیز کیا, اس کے ہارٹ کو آرٹیفیشلی پمپ کیا اندر جا کے. آپ سوچ رہے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف ورک ہی ڈیڈ, اینڈ ہی سیوڈ اے ہیومن لائف. دس از واٹ فزیوتھیراپی از. یہ لوگوں کے دماغوں میں ایک وہ کانسیپٹ ہے کہ جی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. اب تو خیر کانسیپٹ کافی چینج ہو گیا, لیکن اسٹل فزیوتھیراپی از ناٹ اونلی کہ آپ مشینیں لگوا لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اور ایک جو مسکنسیپشن ہے جو کہ میری بھی تھی, اور شاید مجھ سے یہ غلطی ہوئی, کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کیا ہے, کڑا کے نکال رہے ہیں, اس سے اچھا ہے آپ جو ہے وہ مساج کروا لو. آپ کو وہ اکثر جو ہے چائے کے ڈھابوں کے آس پاس جو ہے یہ تیل کی بوتلیں لیتے ہوئے لوگ ملیں گے جو کہ آپ کو 200-250 روپے میں مساج کر دیں گے. تو اس کا کیا نقصان ہے جب کسی کو, اور ظاہری بات ہے یا تو آپ تھکے ہوئے ہو تو آپ کروا رہے ہو صحیح اپنی ہیڈ کا مساج یا نیک کا مساج ہو, پاؤں کا اور بیک کا, یا آپ پین میں ہو, صحیح ہے. ان دو وجوہات کی وجہ سے آپ جو ہے جب دیکھتے ہو کسی ایسے بندے کو اور چائے بھی پی رہے ہوتے ہو تو آپ بلا لیتے ہو. تو از اٹ آلسو ریلیونگ یا نہیں, اٹ ہیز آلسو سم ڈاؤن سائڈ, یا اور ایسی پرابلمس اس طرح کے مساجز کریٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, ہر چیز کے اندر ایک پروفیشنلزم آتا ہے, ایک ان پروفیشنلزم آتا ہے. ہمارے خطے میں نا کچھ چیزوں کو بڑا اسٹگماٹائز کر دیا گیا ہے, جیسے مساج ہے. آئی ایم ناٹ ان فیور, یا آئی ایم ناٹ ان کہ ان کے میں خلاف ہوں یا فیور میں ہوں. میرا ایک اوپینین ہے, میں وہ اوپینین اپنا دے دیتا ہوں آپ کو, اور جو میں نے دیکھی ہیں چیزیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بڑا نا اسٹگماٹائز کیا ہوتا ہے, بڑا ڈاؤن سائڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں, بڑا ڈیروگیٹری وے میں ہم دیکھتے ہیں, نیگیٹو وے میں ہم ان کو دیکھتے ہیں, جس میں ایک مساج لفظ استعمال ہوتا ہے. مساج از ناٹ سم تھنگ بیڈ. مساج از ناٹ سم تھنگ کہ جو ایک غلط وے میں ہی آپ جس کو لے کے جائیں. اس خطے میں لیا جاتا ہے. اگر پروفیشنلی پراپر ٹرینڈ مساج تھراپسٹ ہوں, جو کہ نہیں ہیں پاکستان میں, باہر لوگ جاتے ہیں, میرے کئی سارے پیشنٹس آئے ہیں, انہوں نے وہ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے, وہ دیٹ از ناٹ ٹریٹمنٹ, دیٹ از ایک آپ کہہ لیں اس کو بڑا ایک ریلیکسیشن ہے. ہاں, فور سم ٹائم اٹس اے ریلیکسیشن. آپ کے مسلس کو ریلیز کیا جا رہا ہے, آپ کے پورس کو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو وہ کر رہے ہیں, آپ کہہ لیں کہ اس کو, اور ویسے ہی سمجھ لیں کہ وقتی ریلیکسیشن ہے, تھکاوٹ ہے. ہاں تھکاوٹ ہے, اس سے آپ کو ریلیز فیل ہو رہا ہے, ایک انجوائمنٹ ہے, ایک آپ کا اس طرح کر کے. تو مساج از گڈ بٹ ود پروفیشنلس. اگین ہر چیز میں ایک پروفیشنلزم ہونا بہت ضروری ہے. جو یہ آپ نے جن کا ذکر کیا, جو یہ اسٹریٹس پہ آپ کو مل جائیں گے یہ, اور اچھا میرے پاس ایک پیشنٹ آئے, اگین میں ہر چیز پیشنٹ سے ریفرنس دوں گا تاکہ میرا اوپینین نہیں میٹر کرے گا اتنا جتنا میرے پیشنٹ کی بات میٹر کرتی ہے. پیشنٹ آئے, انہوں نے کہا جی کہ اس طرح میں بڑی پرابلم تھی. اچھا میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں, سوئٹزرلینڈ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جرمنی پڑھنے گئے ہوئے ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, اتنے زبردست لوگ ہیں, اور وہ آ کے حرکت پھر وہی کر دیں گے جو ایک عام کوئی بندہ کر سکتا ہے. اچھا وہ پیشنٹ ویری ویل آف, ویری اس کو کیا کہیں گے آپ کے, بڑا نالجیبل یا اچھے پڑھے لکھے آدمی, انہوں نے کہا جی اس طرح کوئی گزر رہا تھا, ہم نے اسے بلا لیا, چلو جی کر دو. اگلے دن آگے نیک پکڑ کے میرے پاس, اس نے بیسکلی اپنی طرف سے تو ایفرٹ کی ہوگی, جو بھی کیا ہوگا, اس نے اچھا خاصا اس کو رگڑ دیا وہاں پہ پیشنٹ کو میرے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو چیز بھی آپ نے کرنی ہے, یو شوڈ گو فار اے پراپر ٹرینڈ پیپل
ایسے لوگ ہیں, پرانے دوروں کے لوگ تھے, جیسے جرحی ہسپتال ہیں یہاں پہ, کچھ ایسے لوگ تھے جن کو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ واقعی انہوں نے کچھ کیا ہے. دیر واز اے گائے, آئی ڈونٹ نو ہز نیم, تو ون آف مائی پیشنٹس واز ٹیلنگ می کہ اس کے باپ دادا ان کے پاس جاتے تھے اور اس کے اوپر BBC نے پورا کوئی اپنے وقت میں پورا انٹرویو لیا, ان کا اخبار میں چھاپا اور باہر میں بڑا مشہور کیا اس کو. تو ہیلنگ پاورز تو ہیں لوگوں میں, ایسا نہیں ہے, ہیلنگ پاورز ہیں لوگوں میں اور لوگ کرتے ہیں. لیکن اگین ہم جس وقت میں چل رہے ہیں نا سر, اس میں ریسرچ اورینٹیشن بہت ضروری ہے. تو رادر دین گو کہ یار وقتی طور پر آپ جو ہیں, آپ کو اگر 500 روپے میں لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو کرونک پین ہے یہ ختم ہو جائے گا, شاید وقتی ریلیف تو مل جائے, بٹ یو ڈونٹ نو کہ شاید وہ کوئی اور پرابلم کریٹ نہ کر دیں, کہیں سے غلط کڑاکا نکال کے آپ کی پھر شولڈر میں پین ہو رہا ہے یا نیک کا پین, تو آپ کا چلو لگا آپ کو اس وقت. یار نیک از اے ویری سینسٹیو تھنگ, ویری سینسٹیو. اٹ از ناٹ ایزی کہ آپ اس کو ایزی لیتے رہیں کہ آپ کسی سے کو بھی ہاتھ میں پکڑا دیں, اپنی نیک پکڑوا دی آپ نے. ارسلان بھائی, کچھ ہم یہاں پر ہیں, ہم بیٹھے بھی ہیں, ہمارا بھی ایک پوسچر ہے, تو اف somebody از looking اور وہ کہے کہ یار انہوں نے باتیں تو بڑی کرنی, اب یہ پوسچر کی بات کر رہے ہیں, if you could give like some tips like کس طرح بیٹھا جائے, تو like how would you say کہ پوسچر کس طرح ہونا چاہیے, ایک آئیڈیل پوسچر, if میں مجھے کینڈیڈیٹ لے لیں, جی ٹھیک, گائیڈ می آن ہاؤ ٹو سٹ پراپرلی, کہ جو بعد میں غلط بیٹھنے کی وجہ سے جو مجھے مسئلے ہوں گے تاکہ میں ان کو اوائڈ کر سکوں. تو واٹ یو وڈ ریکمینڈ کہ میرے ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہو, میرے شولڈرز کس طرح ہوں, میری اپر بیک کس طرح ہو, لوور بیک کس طرح ہو, میرے پیچھے سپورٹ ہونی چاہیے بیٹھنے کے لیے یا نہیں. سو گائیڈ می تھرو ہاؤ ٹو سٹ پراپرلی, ہاؤ ٹو ہیو اے پراپر پوسچر. سب سے پہلی بات آپ نے ایک چیز پوچھی, آپ نے جو بات شروع میں کی تھی کہ جو یہ لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا کیا پوسچر ہونا چاہیے. اگر آپ چونکہ کافی دیر سے ہم پوسچر کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں سارا کچھ, اور پوسچر سے ریلیٹڈ میں نے شروع کیا اور سارا کچھ, تو ہم کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سر اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ نے بیٹھنا ہے نا, تو آپ نے اپ رائٹ پوزیشن میں بیٹھنا ہے. تھوڑا سا لیٹ می ڈیمونسٹریٹ, ٹھیک ہے. سو ابھی اگر جو ایک پور پوسچر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے. سو آپ نے دیکھا ایک دم سے شفٹ آ رہا ہے میرے اندر, یہ لیپ ٹاپ آپ پلیز کین یو گیو می دس لیپ ٹاپ. ہاں شیور, یہ دے دیں, ٹھیک ہے. اب یہ لیپ ٹاپ ہے آپ کا, یہ اگر اس کو ہم کھولتے ہیں اس طرح کر کے, سو یہ کھلا ہوا ہے لیپ ٹاپ, اور اس کا آئی لیول دیکھیں کہ یہ میرے آئی لیول پہ نہیں ہے, اس کی اسکرین آئی لیول پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو اگر میں یوں بیٹھا ہوں, یہ بلکہ یہ پیٹ نکل آیا ہے آپ کا, شولڈرز آپ کے پیچھے چلے گئے ہیں. نہیں, شولڈرز آگے آ گئے, شولڈرز آگے آ گئے, نیک میری فارورڈ ہو گئی ہے, آپ کی نیک پر آپ کے سر کا تمام بوجھ آ گیا ہے. ایگزیکٹلی, یہ ساری کی ساری جو پوزیشن ہے, دس از اے رانگ پوسچر, جس میں اب میں تھوڑا سا خود بتا دیتا ہوں آپ کو. یور نیک از فارورڈ, ہاں, یور شولڈرز آر فارورڈ, ٹھیک ہے. آپ کے جو آرمز ہیں وہ elongated ہوئے میں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو لو بیک ہے وہ سی شیپ میں چلی گئی پورا. اب اگر یہ دکھائیں سائڈ ویو میں تو یہ پورا سی شیپ میں آئے گا, یہ پورا بالکل آ رہا ہے. ہاں, یہ پورا سی شیپ میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. This is what I was talking from the start. اچھا, اب وہ ساری چیزیں کنکلوڈ کریں جو میں نے آپ سے کہی تھی, یہ مسائل ان چیزوں کے ساتھ آئیں گے. اور ایگزیکٹلی میں اپنی اس ٹیل بون پہ بیٹھا ہوں, اور میں پرفارمنس مسل پہ بھی بیٹھا ہوں اس ٹائم پہ, وچ از ایونچولی. اچھا, یہ 2-4 دن تو برداشت کرے گا, ہفتہ برداشت کرے گا, مہینہ بھی برداشت کرے گا, اس کے بعد پھر یہ برداشت نہیں کرے گا, پھر یہ کہے گا بھائی یہ چیخیں مارے گا کہ بس میری ہو گئی. اب اس کا طریقہ کیا ہے, اب ہم آتے ہیں اس پہ. ہم نے اپنا جو کوکسکس ہے اس کو ہوا میں رکھنا ہے, ہم نے جو اپنی نیز ہیں ان کو 90 ڈگریز پہ رکھنا ہے. فیٹ شوڈ بی آن دا گراؤنڈ, پراپرلی ٹچ ہونے چاہیے. لیپ ٹاپ شوڈ بی براٹ کلوزر. آرم شوڈ بی, یور ایلبوز شوڈ بی ایٹ دی 90 ڈگریز. یور شولڈر شوڈ بی ریٹریکٹیڈ. یور نیک شوڈ بی اے لٹل ریٹریکٹیڈ. اور آپ نے جو آپ کا یہ جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے, یہ آپ کے آئی سائڈ کے لیول پہ ہونا ہے. آئی لیول ایگزیکٹلی لائک دس, نہ اوپر نہ نیچے نہ اوپر, یہ آئی لیول پہ کر کے, اور یہ, اور اب آپ کام کریں, آپ ماؤس یوز کریں, آپ, میں گارنٹی دیتا ہوں
بٹ نارملی ارسلان بھائی ہمارے آفیسز میں ایون ہمارے گھر میں جو ہماری چیئرز اور ٹیبلز ہوتی ہیں نا, اس پر جب کمپیوٹر پڑا ہو تو آپ کو اس طرح دیکھنا پڑتا ہے, نیچے دیکھنا پڑتا ہے, وہ نارملی آپ کے آئی لیول پر نہیں ہوتا, تو یو سجیسٹ کہ اس کے نیچے کچھ کتابیں رکھ لیں, بکس رکھ لیں, وہ اسٹینڈس مل جاتے ہیں آج کل, ہر چیز آن لائن مل رہی ہے, آپ اسٹینڈ لے لیں, بڑا زبردست اسٹینڈس ملتے ہیں, وہ لے لیں, وہ اوپر تاکہ ہائٹ آپ کی کر دے, نہیں پرابلم ہوگا سر. پھر دوسرا فون پہ آ جاتے ہیں, فون لوگ یوں یوز کرتے ہیں, میں خود سم ٹائمس کبھی کبھی یوز کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, سو یہ ہم یوز کر لیتے ہیں. اگین آپ کا نیک پہ آپ کے سر کا تمام وزن آ گیا ہے. اچھا یہ چیز بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, میں اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ بتا دوں. سو یہ جو آپ کا ہیڈ ہے, اس کا آپ کے شولڈرس کے اوپر ایک اسپیسیفک پریشر ہوتا ہے 200 پاؤنڈ, جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو تھوڑا سا آگے لاتے ہیں تو یہ پریشر آہستہ آہستہ انکریز ہوتا جاتا ہے, 220, 240, 260. اب وہ اچھا اب وہ ڈسک بلج کیسے ہوتا تھا, میں آپ کو یہ اس طرف بھی لے کے آتا ہوں, پیشنٹس کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے. ڈسک بلج بھائی پوسچر سے کیوں ہے, جب یہ آبویس سی بات ہے, جب آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا ہیڈ پریشر بالکل نارمل ہے, ہر چیز نارمل ہے, جب آپ نے یوں کرنا شروع کر دیا تو کیا ہو رہا ہے کہ ایکسیسو, یہ ایک ورٹیبرا ہے, یہ دوسرا ورٹیبرا ہے, آپ کی جو اسپائن ہوتی ہے وہ یوں پڑی ہوتی ہے, ایسے یہ ایس شیپ یوں ہوتا ہے ایسے, ٹھیک ہے, اس میں کرو ہوتا ہے اسپائن میں, یہ چیز ہوتی ہے. جب آپ کی اسٹریٹ, جب آپ یوں بیٹھیں گے تو آپ یوں کر رہے ہیں, آپ کی اسپائن آگے آ رہی ہے, تو ڈسک جو اس کا ڈسک ہے اس کے اوپر فرنٹ سے پریشر آتا ہے, آگے سے, مطلب آگے سے پریشر آئے گا تو پیچھے نرو کا کمپلیکس جا رہا ہوتا ہے. جب یہ آگے سے پریشر آئے گا تو وہ کیا کرے گا, یہ ڈسک ہے, یہ نرو ہے, یہ اس کو ٹچ کرے گا پریشر, آپ سمجھے نا کہ یہ یوں ہے. سو یہ یوں نارمل تھا, تو یہ ڈسک نارمل تھی, پریشر آگے ہلکا سا نارمل ہے. جب اس کو اس نے یوں رکھنا شروع کر دیا, وہ پریشر پیچھے چلا گیا اور پیچھے نرو کمپلیکس ہے. اچھا دوسری جو اس میں مجھے ایک چیز مشکل لگی اس پوسچر میں نا, کہ آپ کے شولڈرس پیچھے ہوئے ہیں, آپ کا ہیڈ بالکل ایک اسٹریٹ پوزیشن میں ہے, کمر آپ کی بالکل سیدھی ہے, پراپر ایس بنا ہوا ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں یہ پوسچر جس کے ہم عادی نہیں ہیں, تو یہ کتنے ٹائم کے لیے سسٹینیبل ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر میں ٹرائی کرتا ہوں تو شاید مجھے 1 گھنٹے کے بعد اپنی مڈل اور لوور بیک میں تھوڑا سا ڈسکمفرٹ شروع ہو جائے, تو اس کو کیٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہو کیوں رہا ہے نا, کیونکہ آپ کا نارمل پوسچر تو وہ تھا جو ایس شیپ میں تھا, آپ کا نارمل پوسچر وہ ہے جو سی شیپ میں تھا. اچھا ہوا یہ ہے کہ آپ کا جو نارمل پوسچر ہے وہ سی بن گیا, اور جو اب نارمل پوسچر ہے وہ ایس بن گیا. تو اب ہم نے اس کو واپس لے کے جانا ہے. جب ہم اس کو واپس لے کے جائیں گے, دیکھیں یو آر گوئنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. آپ کسی بھی کام میں زندگی میں کمفرٹ زون سے باہر جائیں گے تو وہ ڈیفیکلٹ ہوگا. اس کے لیے اسپیسیفک پوسچرل ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں گھر پہ, کلینک تشریف لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ویڈیوز بنائی ہوئی اپنے سوشل پہ؟ جی بالکل بنائی ہوئی ہے, بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, پوری سیریز بنائی ہے میں نے اسی مقصد سے کہ تاکہ میں جتنی اویئرنیس دے سکتا ہوں اپنے لوگوں کو, اپنے پاکستانی عوام کو میں دوں. اچھا جو آپ پوچھے تھے, تو یہ آپ اپنے تھوڑا اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں, اکثر پیشنٹس اس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ یار مجھے لگتا ہے اس طرح زیادہ انکمفرٹیبل مجھے ہوتا ہے کچھ تھوڑی دیر بعد, کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہے اس سے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر آپ اگر 20-25 منٹ آپ نے اس طرح بیٹھ لیا ہے اور آپ کو لگتا ہے اب اس کے بعد مجھے تھوڑا انکمفرٹیبل زیادہ ہونے لگا ہے, آپ واپس چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلے جائیں تھوڑی دیر, ریسٹ کریں نا. ہر چیز کو ہم نے پہلے دن ہی تو نہیں کرنا شروع کر دینا, ٹھیک ہے. جیسے وہ نماز کی طرف جب تبلیغ والے لے کے آتے ہیں تو وہ ایک دفعہ پہلے پڑھاتے ہیں, ساری نہیں کہتے آج ساری اکٹھی شروع کر دو 5 1 2 3 4, پھر ریگولر ہوتے ہوتے 5ویں پہ آ جاتے ہیں. سو اٹ از جسٹ دیٹ کانسیپٹ. تو پوسچر کو امپورٹنٹ رکھنا, یہ میری ویڈیو میں بھی ہے, اتنا ہی ضروری ہے جتنا اگلی نماز پڑھنا. اچھا اس میں اگر یہ ہے کہ اگر ہم یہ سپورٹڈ والی چیئر ہے, اس کا بیک سپورٹ ہے, فار ایگزامپل جو پوسچر آپ نے بتایا کہ شولڈرز بیک, ہیڈ ریٹریکٹڈ, چیسٹ تھوڑا سا باہر, آپ کی جو ٹیل بون ہے وہ اس پر آپ نے نہیں بیٹھنا, بٹ اف یو سٹ لائک دیٹ کہ آپ کو چیسٹ آگے پیچھے, اور شاید وہ پراپر ایس بھی شاید بنے نہ بنے, بٹ اگر آپ تھوڑا سا سپورٹ لے لیں چیئر کی بیک کا, بالکل لیں, پھر مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا یہ پین کا ایشو ہے نا یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی ہو جاتا ہے, بالکل. دیکھیے لیکن آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے
پھر وہی لوگ یہ کرتے ہیں یوں اس طرح یہ نہیں کرنا. آپ نے آپ سمجھ لو کہ جو آپ کا جو چیئر کا لوور اور ہاریزونٹل اور ورٹیکل جو اینگل ہے نا اس میں آپ سمجھ لیں کہ بالکل آپ نے اپنے ہپ کو رکھ دینا ہے ایس بنا کے, آپ نے مڈ بیک کو سپورٹ دینا, لیکن بیٹھنا آپ نے ایسے ہی ہے, ایسے نہیں بیٹھنا. اس کا ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے, ریفرنس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو چیسٹ ہے اٹ شوڈ بی اپ, اور آپ کے تھمز جو ہیں جو نارملی تھم جب لوگ رکھتے ہیں تو وہ لائک وہ ایسے اندر کی طرف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یوں. جب آپ رکھتے ہیں نا تو یہ نارمل اگر آپ کھڑے نا یوں کر کے تو شولڈر کی وجہ سے یہ اندر, آپ نے بس ریفرنس پوائنٹ یہ کہ آپ کے تھم شوڈ بی پوائنٹڈ ٹورڈز دی فرنٹ سائڈ, یہ سمجھ رہے ہیں, تو یہ چیز ہے. تو پریکٹس دیٹ ود سپورٹ, وداؤٹ سپورٹ. اور یہ ہے کہ وہی والی بات ہے, کیونکہ اس دوسرے کیس میں جب آپ کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوتا نا تو آفٹر لائک 30 منٹس, کیونکہ اسی پوڈ کاسٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو میں نے دونوں پوسٹر ٹرائی کر, انیشیل آدھے گھنٹے میں اسی طرح بیٹھا وداؤٹ سپورٹ, دین آفٹر لائک 30 منٹس آئی ریئلائز کہ یار تھوڑی ڈسکمفرٹ کریٹ ہو رہی ہے لوور بیک میں, جو کہ اوپر کی طرف جا رہی ہے, نیک کی طرف بھی ٹریول کر رہی ہے. دین آئی چینج مائی پوسچر, میں نے وہی رکھا, چیسٹ آؤٹ, فیٹ لائک اسٹریٹ 90, ہاتھ یہ شولڈر ریٹریکٹڈ, and all of a sudden the lower back and the middle pain was gone. Exactly. And again I maintain a good posture at the same time, right? Exactly. So these are some of the practices that audience can do اگر ان کو پین ہو رہا ہے. ہم اس کو مزید اس کو آگے نہیں کریں گے بیکاز پھر لوگوں کو تھوڑا سا بورنگ لگ جائے گا. ایکسرسائز کے لیے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپنے انسٹا پہ, رائٹ؟ آپ کا ایک کلینک بھی ہے جی, لیپر کے نام سے, LEPR which stands for لیڈنگ ایج فزیوتھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن, جس کے کلینک ایک F7 مرکز میں ہے. نہیں, اٹس ان F7 1 اینڈ دی ہیڈ برانچ از ان بحریہ ٹاؤن فیز 7. جی سر. تو آپ کے پاس نارملی کلینک کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ پیپل آفٹر سیئنگ دس اور ان کو لگا کہ یار ان کے ایشوز تھوڑے سے سیریس ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو کنٹیکٹ اے پروفیشنل لائک یور سیلف, ویئر دے کین فائنڈ یو, لائک کیا کس ٹائم سے کس ٹائم تک کون سے کلینک؟ سو مائی ٹائمنگز آر ڈیوائڈیڈ, سو آئی ول سیٹ فرام منڈے ٹل سیٹرڈے ان بوتھ دی برانچز, اینڈ 9 AM 9 بجے صبح 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک میں بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہوں. اس کے بعد پھر 5 سے لے کے یا 4 سے لے کے رات 8 بجے تک میں F7 والی برانچ میں ہوتا ہوں. اینڈ آئی ہیو اے کمپلیٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم, ناٹ اونلی فار دی کائروپریکٹس, فار دی فزیکل تھراپی آلسو. سو وی ڈیل اے بنچ آف تھنگس. اسٹروک پیشنٹس کو کرتے ہیں ہم CP کے جتنے چلڈرن ہیں, CP جیسے جو ڈیلیڈ مائل اسٹونس بچے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں, اور میرے پاس پوری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے اس کی بھی. اس کے علاوہ پھر ہم لوگ نیورولوجیکل جتنے کیسز ہیں, جیسے نمنس آ گئی, پیرستھیزیا آ گیا, ٹنگلنگ آ رہی ہے کچھ لوگوں کو, سن ہو رہی ہے ٹانگیں ہاتھ, وہ چیزیں ہم ڈیل کرتے ہیں. مسکولر اسکیلیٹل انجریز ہم ساری ڈیل کرتے ہیں, جس کے اندر بیک پین, نیک پین, تھوریسک پین, جس پہ ہم ساری بات کر رہے تھے. اور لاسٹ جو ہے وہ اسپورٹس انجریز کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. جیسے کوئی پیشنٹ آتے ہیں, ینگ بوائز آتے ہیں, ہم یوں تھرو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک امپنجمنٹ انجری ہو جاتی ہے اوور یوز کر کے پھر وہ یوں تھرو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ٹھیک تھرو کر رہے ہیں, اوپر سے ہم تھرو نہیں کر پاتے پراپرلی. یہ بہت سارے کیسز ہیں جو ہم لوگ بڑے زبردست طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. سو فار دا کنکلوژن, وی آر اے کمپلیٹ ریہیب سولوشن فار ایوری ایج, ایوری جینڈر and every ethnicity along with every problem which you are having. We leading edge physiotherapy and rehabilitation. اور آپ جو ہے کانٹینٹ بھی بناتے ہیں ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے اپنے فیس بک پر, اپنے ٹک ٹاک پہ اور اپنے انسٹاگرام پہ. فار ایگزامپل یہی ساری پوسٹر کی باتیں جو ہم نے کی شارٹ ویڈیوز کی فارم میں ہو گئیں, یا ایکسرسائزز ہو گئیں ٹو مینٹین اے گڈ پوسچر کریکٹر, دیٹ آر آلسو اویلیبل آن یور سوشل میڈیا ایز ویل. اینڈ اگین یور سوشل میڈیا از ود دا سیم نیم, لیپر. جی سر, LEPR.official. LEPR.official. It is on Instagram اور یہی فیس بک پہ بھی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ارسلان. ڈاکٹر ارسلان کے دونوں کلینک کا ایڈریس, لوکیشن ڈسکرپشن میں ہوگی. ان کے جو سوشلز ہیں جہاں پر یہ سارا یوزفل کانٹینٹ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں, خواہ ایکسرسائزز ہو گئی, خواہ وہ کنڈیشنز کے بارے میں بتانا ہو گیا, خواہ وہ پوسچر اور مختلف چیزیں جو کہ یہ پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں اس کے بارے میں. تو یو ول فائنڈ ہز سوشل, ہز کلینکس ان دا ڈسکرپشن. آپ کے یا آپ کے گرد و نواح میں کسی کو یہ مسئلہ اور آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو ان سے ضرور شیئر کیجیے گا
تاکہ کیونکہ کائروپریکٹرز اتنے ہیں بھی نہیں اول تو، اور جو ہیں بھی تو بہت چھپے ہوئے ہیں تو لیکن یہ مسئلے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کے بیک پین، ہپ پین، نیک پین وغیرہ کے. تو ڈو کنسلٹ ود ارسلان، ڈاکٹر ارسلان. اور امید ہے کہ آپ کو پوڈ کاسٹ مزے کا لگا ہوگا. اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. کوئی چیز سے آپ ایگری کرتے ہو، ڈس ایگری کرتے ہو تو ڈو کیپ اس پوسٹڈ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ. بیم.